نیکی سے یہ روکتے ہیں اور برائی کا ارتکاب کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مومن برائی سے روکتا ہے، نیکی کی طرف لاتا ہے۔ منافق نیکی سے روکتا ہے، برائی کی طرف لاتا ہے۔ تو اس انداز سے منافقین کو مخاطب کیا، کفار کو اس انداز سے مخاطب کیا۔ اور جب آئی نا باری ایمان والوں کی، کیا کمال کیا قرآن حکیم نے، کیا کمال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال والی ذات، حکمت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا اور خوبصورت انداز اختیار کیا قرآن حکیم میں، 200 سے زائد مرتبہ، 250 کے قریب یا اس سے آگے پیچھے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ کتنے پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بلا رہے ہیں، اور کتنے نادان اور احمق ہیں اور کتنے بیوقوف ہیں جن کو ہم آج اہل ایمان ہم کہلائے جاتے ہیں، کہ جتنے پیار سے اللہ ہمیں بلا رہے ہیں اسی طرح ہم اللہ کی ذات سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادھر آ جاؤ، اے ایمان والو ادھر آ جاؤ، اے ایمان والو ادھر آ جاؤ۔ اے اہل ایمان نماز تمہارے لیے فرض کر دی ہے، اے اہل ایمان روزہ تمہارے لیے فرض کر دیا ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ۔ انما المؤمنون اخوہ، اے اہل ایمان تم تو بھائی ہو، تم تو پیار والے۔ کیا انداز ہے قرآن حکیم۔ لیکن مجال ہے کہ اہل ایمان یہ سوچیں کہ کس طرح قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی زبان میں ہمیں مخاطب کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ایک خطاب ہے، بڑا پیارا خطاب ہے، اہل ایمان کے لیے الگ، کفر کرنے والوں کے لیے الگ، نفاق کا شکار ہونے والوں کے لیے الگ قرآن حکیم سب کو ہدایت کی طرف اور سب کو کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے کچھ چیزوں کو اس ایک لفظ کے اندر شامل کر دیا کہ دیکھو یہ انسانی رشتہ جو ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اپنی دشمنیوں کو ختم کر کے اپنی دشمنیوں کو دوستوں میں تبدیل کر دو، دوستی میں تبدیل کر لو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری جنس ایک ہے، تمہارا خمیر ایک ہے، تمہارا مٹیریل ایک ہے، تمہاری ابتدا ایک ہے، تمہاری انتہا ایک ہے، تم ایک وجود سے ہو اور تمہاری مشابہت ایک ہے۔ ایک طرح کے تم ہو، سارے انسان ایک طرح کے نہیں، اکثر انسان، سارے انسان دیکھنے کے اعتبار سے سب ایک طرح کے، 2 ہاتھ سب کے ہیں، 2 کان سب کے ہیں، 2 آنکھیں سب کی ہیں، 2 پاؤں سب کے ہیں، 2 ٹانگیں سب کی ہیں، 1 زبان سب کی ہے، 32 دانت سب کے ہیں، 1 دماغ سب کا ہے، 1 دل ایک سب کا۔ کہیں اللہ عبرت کے لیے کوئی اس سے ہٹ کر انسان بنا دے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ عبرت دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نے تم سب کو ہاتھ کے اعتبار سے 10 انگلیاں، 5 ایک کی 5 دوسرے کی، پاؤں کے اعتبار سے 10 انگلیاں، سب انسانوں کو ایسے پیدا کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں ایسا بھی کرتا ہوں کہ ایک انسان کی 5 انگلیوں کو 6 بنا دیتا ہوں۔ ہوتے ہیں ایسے انسان کے نہیں؟ 6 انگلیوں والا انسان ہوتا ہے۔ اللہ بتا سکتے ہیں میں پیدا کرنا چاہوں تو 6 بنا سکتا ہوں، 7 بنا سکتا ہوں، کم بھی کر سکتا ہوں، زیادہ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن عام طور پر انسانوں کی ساری چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں، ہاتھوں کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے اور اعضاء کے اعتبار سے ایک طرح کے انسان۔ تمہارے درمیان کتنی یکسانیت ہے، تم اس یکسانیت کو ہی مد نظر رکھو تب بھی تم ایک بن سکتے، اور تمہاری ضروریات، ساری کی ساری ضروریات ایک ہی ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ کو بھی بھوک لگتی ہے اور پبلک کے ادنا انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، مزدور کو بھی بھوک لگتی ہے، وزیر کو بھی بھوک لگتی ہے، اور جو وزیر کو ووٹ دے کے وزیر بناتا ہے اس کو بھی بھوک لگتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وزیر کو اپنی بھوک تو یاد ہے،
ووٹ دینے والے کی بھوک یاد نہیں، ووٹ دینے والے پانی کے اندر اس وقت ڈوب رہے ہیں، پانی کے اندر گھر جا رہے ہیں، اور وزیر اور مشیر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے بھی ان کا نظارہ کر دیکھوں تو صحیح انسانیت میں کیا ہو رہا ہے۔ گھروں کے اندر ایسے دھپک گئے، ایسے دھپک گئے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ ادھر کا منہ ہی نہیں کرتے۔ پرائیویٹ لوگ آپ کی طرح، پبلک کے لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق بخشی ہے وہ جا رہے ہیں، خوراک لے کے جا رہے ہیں، ادویات لے کے جا رہے ہیں، لباس لے کے جا رہے ہیں، کچھ نقدی لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے جا کے دیکھا ہے، منظر یہ آپ کے قریب ہے، مولنوال۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ضروریات ساروں کی ایک ہے۔ اگر وزیروں کو بھوک لگتی ہے تو غریب مزدور کو زیادہ بھوک لگتی ہے، اس لیے کہ وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ ضروریات سب کی ایک ہیں، کھاتے ہیں سب، پیتے ہیں سب، پہنتے ہیں سب، اٹھتے بیٹھتے ہیں سب، اور چلتے ہیں سب، یہ ساری ضروریات بھی ایک ہیں۔ تو ایک اللہ بنانا چاہتا ہے کہ تم ایک بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ۔ ایک بات تو یہ یا ایھا الناس نے سمجھائی، اے انسانوں، اے لوگوں، اے آدم علیہ السلام کی اولاد۔ دوسری بات یہ سمجھائی، اللہ کو پتہ تھا کہ آنے والے دور کے اندر اور آنے والے زمانے کے اندر طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے، طرح طرح کے آزمائشی دور پیدا ہوں گے۔ ہر انسان اپنی عقل کے مطابق بات کر دے گا، اپنی سوچ کے مطابق بات کرے گا، اور جو بات اس کی عقل اور سوچ کے اندر آئے گی وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اسی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے گا، اسی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے گا۔ موجودہ زمانوں کے فتنوں میں بھی ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ عقلی طور پر جو انسان نے یہ بات ٹھیک ہے، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے اور میں ہی ٹھیک ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ایسا انسان خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات اس لائق ہے اور اللہ کی ذات کے شایان شان ہے کہ اللہ کہہ دے یہ بات ٹھیک ہے اور میری ذات ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اپنے انبیاء کی بھی وحی کے ذریعے رہنمائی کرتے، وحی کے ذریعے رہنمائی کرتے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کبھی تھوڑا سا بھی اللہ کا نبی اگر تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہونے لگے تو اللہ اپنی دست قدرت سے اپنے پیارے کو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب آپ اس چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے حضور نے سوچا نا اب میں یہ شاید استعمال نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا تو اللہ نے پوری سورہ تحریم نازل کی۔ یا ایھا النبی، میرے محبوب، اے میرے نبی، لم تحرم، آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں، ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا نا، آپ نے ایسا نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، استعمال کرنا۔ دیکھیں نا، تو موجودہ زمانے کی آزمائشوں میں سے ایک بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ عقلی طور پر انسان سوچتا ہے، سوچنے کے بعد ویژن قائم کرتا ہے، سوچ قائم کرتا ہے، سوچ قائم کرنے کے بعد پھر لوگوں پہ اس کو ٹھوستا ہے، یہی ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی ٹھیک ہے، اس کے سوا سب غلط ہے۔ یہیں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہیں سے لوگ تقسیم ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، ایسے تقسیم نہ ہونا، ایسے تقسیم مت ہونا۔ اور ان سوچوں میں سے اور فکر کی باتوں میں سے کہ جس کی بنیاد پر لوگ تقسیم ہوتے ہیں، ایک سوچ ڈارون کی سوچ ہے۔ ڈارون کی سوچ کیا ہے؟ ڈارون کی تھیوری کیا ہے؟ اس کی تھیوری یہ ہے کہ موجودہ زمانے کی جو انسانیت ہے، دنیا پر بسنے والے انسان ہیں، یہ سارے کے سارے پہلے زمانے کے اندر، ماضی بعید دور کے زمانے کے اندر دراصل بندر تھے، اور بندر آگے آگے ترقی کرتے کرتے بندروں نے انسانوں کی شکل اختیار کر لی۔ یہ مشہور تھیوری ہے اس کی کہ انسان دراصل اس طرح کا انسان نہیں تھا، بلکہ شروع میں جو نوع تھی، جو نسل تھی، جو بنیاد تھی، وہ بندروں کی تھی، اور بندر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ترقی کرتے گئے، خوبصورتی اختیار کرتے گئے، ایک توازن اختیار کیا، ایک بہترین شکل اختیار کی، اور بہترین شکل اور توازن اختیار کرنے کے بعد وہ بندر
آج کے دور کے اندر، آنے والے زمانے کے اندر انسانی شکل اختیار کر گیا۔ یہ تھیوری ہے ڈارون کی۔ قرآن حکیم نے، ڈارون تو بعد میں آیا، اس سے پہلے ہی اس چیز کی تردید کر دی۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آنے والے زمانے کے اندر کس قسم کے خیالات اور تفکرات اور یہ چیزیں پیدا ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا تو اس تھیوری کی رد کر دیا، اس کو یا بنی آدم کہہ کے اس تھیوری کو رد کر دیا۔ انسانوں کو بتایا کہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بندروں کی اولاد نہیں، بندروں کی اولاد نہیں۔ ایسا تو ممکن ہوا کہ عذاب کی شکل میں یا عذاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا، جیسے سورہ بقرہ میں آ گیا کونوا قردۃ خاسئین، کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ انسان بطور عذاب بندر کی شکل و صورت اختیار کر گیا، لیکن کہیں پر بھی تاریخ انسانی میں ایسا نہیں ہے کہ ایک بندر تھا اور وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے انسانی شکل اختیار کر گیا، یہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس کی تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اور بعض لوگ اس تھیوری کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ ڈارون کہہ کے چلا گیا ہے تو بس اسی نے کہا، نہیں، اس کی تھیوری کو آج بھی کئی انسان اسی صورت میں، اسی شکل میں اور اسی نظریے کے ساتھ مانتے ہیں۔ ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ بندر سے ترقی کرتے 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 آخر میں انسانی شکل اختیار کر لی انسان نے، تو پھر بندروں کی نسل تو ہزارہا سال، لاکھاں سال پہلے سے چل رہی ہے، تو یہ جو باقی بندر ہیں آج کل جنگلوں کے اندر، ان کی نسل در نسل چل رہی ہے، اس کو ترقی سے کس نے روک دیا؟ وہ بھی تو ترقی کرتے ہیں نا، سال ہاں سال گزر چکے ہیں، وہ ترقی کرتے کرتے وہ انسان کیوں نہیں بنے؟ ان کو کس نے روک لیا ترقی کرتے کرتے؟ ایک یہ سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس دھرتی کے اوپر کوئی ایک ایسا انسان موجود ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میری زندگی 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 90 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، تو میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے پاس جنگلوں کے اندر بندر رہتے تھے، تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شکلیں بدلتی رہیں، اور میرا مشاہدہ ہے، میں نے مشاہدے میں دیکھا ہے کہ بندر اپنی شکل تبدیل کر کے انسان بن گیا۔ اس دھرتی کے اوپر ایک انسان بھی ایسا نہیں۔ تو جس نظریے کی سپورٹ کے اندر ایک انسان بھی اس زمین پر موجود نہ ہو، وہ نظریہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، غلطی ہی غلطی ہے اس نظریے کے اندر۔ وہ نظریہ کبھی بھی رحمانی نظریہ نہیں ہو سکتا، وہ شیطانی نظریہ ہوگا، شیطانی نظریہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن حکیم نے یہ نظریہ دیا کہ انسان سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں۔ اور دوسرا، اس آیت کے اس جملے کے بعد پھر دعوت دی گئی اللہ کی بندگی کی، اور فرمایا تمہیں پیدا کیا والذین من قبل، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تم سے پہلے بندروں کو پیدا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں، الذی خلقکم، اس ذات کی بندگی کرو، اس ذات کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، معاذ اللہ بندروں کو پیدا نہیں کیا۔ عبادت کی دعوت بھی ہے، اور انسان کو انسانیت کے ناطے ایک اور نیک ہونے کی دعوت بھی اس آیت کے اندر ہے۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے جدھر کو تم جا رہے ہو وہاں اگر کام آئے گی تو ایمان کے ساتھ عبادت کام آئے گی۔ کسی نے کہا نا کہ ٹھکانہ گور ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، ٹھکانہ گور ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ ہم جب باہر نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو اگر خالی ہاتھ گھر چلے جائیں نا تو آگے سے گھر والے بھی کہتے ہیں کیا کما کے لائے ہو؟ سبزی لائے ہو، راشن لائے ہو، گھی لائے ہو، آٹا لائے ہو؟ تو اگر ہم
چلے جائیں باہر اور جا کے خوش گپیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، سارا وقت ضائع کریں، تماشے دیکھتے رہیں، مزاری کے تماشے لے دیکھتا، تو شام کو جب خالی گھر آئیں گے نا تو گھر والی زوجہ محترمہ بھی کہے گی باہر ہی رو دو، اچھا باہر ہی اچھا لگتا ہے۔ روزانہ جاتا ہے اور خالی منہ اٹھا کے لے آتا ہے، یہ بچے ہیں، یہ تیری اولاد ہے، میں تیری بیوی ہوں، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا لائے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ تو بھائی گھر والی اگر پوچھ لیتی ہے کہ کما کے لائے ہو، کیا کما کے، تو جس اللہ نے 60 سال کی زندگی دی، 70 سال کی زندگی دی، 90 سال کی زندگی دی، 50 سال کی، اس نے کوئی نہیں پوچھنا کہ تم کما کے کیا لائے، پوچھیں گے اللہ کیا کما کے لائے ہو۔ تو اس لیے کسی نے کہا کہ ٹھکانہ گور ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے، تم اس گھر کی طرف جا رہے ہو کہ جو گھر ہر آدمی کا مقدر ہے۔ دنیا میں کسی کو گھر ملے یا ساری زندگی کرائے پر ہی رہے، یا ساری زندگی فٹ پاتھ پر ہی رہے، یا ساری زندگی چلتا پھرتا ہی رہے، یہاں اس کا کوئی گھر موجود نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک گھر موجود ہے اور اس گھر میں اس نے منتقل ہونا ہے، اس گھر میں اس نے جانا ہے۔ وہ چھوٹا سا جو گھر ہے، اس گھر کے آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتنے پیارے انداز میں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، دیکھو کیا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔